عید الاضحیٰ کا دن خوشی، قربانی اور اللہ کی رضا کا دن ہے۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ صرف ایک نیت، صرف ایک چھوٹا سا عمل عورتوں کو عید کی نماز کا ثواب بھی دلا سکتا ہے اور قربانی کا اجر بھی؟ کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ بغیر عیدگاہ جائے، بغیر قربانی کیے اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو اجر سے بھر دے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کو وہ روحانی راز بتائیں گے جو شاید آپ کو پہلے کسی نے نہ بتایا ہو۔ آخر وہ ایک عمل کیا ہے جو عورتوں کو مردوں کے برابر ثواب دلا سکتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کا دن امت مسلمہ کے لیے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ مرد حضرات عیدگاہ جا کر نماز عید ادا کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال بجا لاتے ہیں۔ لیکن اکثر خواتین یہ محسوس کرتی ہیں کہ چونکہ وہ عیدگاہ نہیں جاتی، اسی لیے ان کے لیے ثواب کے دروازے محدود ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کے لیے بھی ان مواقع پر اتنے ہی عظیم اعمال اور اجر کے دروازے کھولے ہیں جتنے مردوں کے لیے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو اگر عید الاضحیٰ کے دن عورتیں کر لیں تو انہیں بھی نماز عید کا ثواب ملتا ہے اور قربانی کا ثواب بھی۔ یہ بات صرف روایات پر مبنی نہیں بلکہ اکابر علماء کرام اور اہل علم کے اقوال و فتاوی سے بھی ثابت ہے۔ خواتین کو شریعت نے گھر میں رہ کر عبادت کرنے کا موقع دیا ہے اور اس عبادت میں بھی ان کے لیے وہی ثواب رکھا گیا ہے جو مردوں کو مسجد میں جا کر حاصل ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے اہم عمل نماز عید اور قربانی ہے۔ نماز عید مردوں پر واجب اور عورتوں پر مستحب ہے اور قربانی صاحب استطاعت مرد و عورت دونوں پر واجب ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو نماز عید کی ادائیگی کا موقع نہ ملے تو کیا وہ اس ثواب سے محروم رہے گی؟ نہیں، اگر وہ ایک خاص نیت اور دل کے اخلاص سے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل نیت کا ہے، دل کی حاضری کا ہے، دل میں یہ احساس ہونا کہ اے اللہ، اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی عیدگاہ جا کر نماز عید ادا کرتی، میں بھی اللہ کے حضور کھڑی ہو کر 2 رکعت عید کی نماز ادا کرتی۔ اور جب گھر میں قربانی ہو رہی ہو یا اگر وہ عورت خود قربانی کر رہی ہو تو اللہ کی رضا اور حکم کی نیت سے دل میں یہ بات رکھنا کہ اے اللہ، یہ قربانی تیری رضا کے لیے ہے، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا ہے۔ دل کی اس نیت اور احساس کی بنیاد پر عورت وہی ثواب حاصل کر سکتی ہے جو مرد مسجد میں نماز پڑھ کر اور جانور ذبح کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عظیم عمل یہ ہے کہ عورتیں عید کے دن صبح سویرے اٹھ کر غسل کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں اور گھر میں ہی عید کی نماز جیسا ماحول بنائیں، نفل نماز ادا کریں، تسبیح و تحلیل کریں، تکبیرات پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اس عمل سے ان کے دلوں میں اللہ کی یاد بیدار ہوگی اور وہ بھی عید کے اس مبارک موقع پر اللہ کے قریب ہو جائیں گی۔ تکبیرات تشریق کا اہتمام خاص طور پر ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد و عورت سب پر واجب ہے کہ وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے پڑھیں۔ عورتیں آہستہ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اس ذکر کے اہتمام سے عید کے دنوں کی روح بیدار ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا جہاد حج ہے، یعنی عورتوں کے لیے حج و عبادات میں وہی اجر ہے جو مردوں کو جہاد میں ملتا ہے۔ اسی طرح عورت جب گھر میں نیک نیتی کے ساتھ عبادت کرتی ہے
خاص طور پر عید کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر عطا فرماتا ہے جیسا کہ وہ باہر جا کر عید کی نماز ادا کرتی۔ اگر کسی عورت کے گھر میں جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس قربانی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا نام لے اور دعا کرے کہ یا اللہ یہ قربانی قبول فرما۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اور یہ اطاعت مرد و عورت دونوں سے یکساں مطلوب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت حاضر رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قربانی کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے ہے یا سب عورتوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تمہارے لیے اور تمام امت کی عورتوں کے لیے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عورت اگر قربانی کے وقت دعا، ذکر اور اللہ کی رضا کی نیت رکھے تو اسے بھی وہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کسی عورت کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی یا وہ استطاعت نہیں رکھتی تو انہیں چاہیے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، مال کو نہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ بھی ایک بڑا عمل ہے کہ وہ عید کے دن اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، کھانے پکائیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اپنے والدین، شوہر، بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ عید کے دن کی خوشی صرف نماز یا قربانی سے مکمل نہیں ہوتی بلکہ خوش اخلاقی، دل جوئی، صلہ رحمی اور محبت و اخوت کے اظہار سے مکمل ہوتی ہے۔ عورت اگر عید کے دن دوسروں کو خوشی دے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے یا کسی بیوہ کی مدد کرے تو یہ بھی قربانی ہی کی ایک شکل ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر عمل عبادت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عورت گھر کے اندر ہی بہت بڑی عبادت کر سکتی ہے جب وہ بچوں کو دین سکھاتی ہے، نماز کی تلقین کرتی ہے، شوہر کے آرام کا خیال رکھتی ہے، تو یہ سب ایسے اعمال ہیں جن پر روز قیامت اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے گا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ عید کے دن اپنے وقت کو فضول باتوں، غیبت یا لا یعنی کاموں میں ضائع نہ کریں، بلکہ بعض خواتین عید کے دن صرف کپڑوں، کھانوں اور دنیاوی مشاغل میں لگ جاتی ہیں اور عبادت کو بھول جاتی ہیں، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو ان چند ساعتوں کو بھی اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنا سکتی ہیں۔ عید کا دن دراصل اللہ کا انعام ہے، اس دن کو محض دنیاوی خوشی نہ سمجھیں بلکہ اللہ کے ذکر، دعا، تسبیح، درود و سلام اور دل کی پاکی کے ساتھ گزاریں۔ عید کے دن صبح سویرے اٹھ کر بچوں کو نہلانا، گھر کی صفائی کرنا، مہمانوں کی خاطر مدارت کرنا، یہ سب عبادت کی شکل میں بدل سکتا ہے اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ عورت اگر دل میں نیت کرے کہ یا اللہ میں یہ سب تیرے حکم کے مطابق تیرے بندوں کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، تو اللہ اسے بھی وہی اجر دے گا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ذاکرین کو عطا فرماتا ہے۔ عید کے دن ماں کی دعائیں، بہن کی مسکراہٹ، بیٹی کا پیار، یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت اکیلی ہے یا اس کے گھر میں کوئی نہیں، یا وہ کسی وجہ سے بیمار ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہے، تب بھی وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، دعا کرے، قرآن کھولے، سجدہ کرے اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے۔ ایسی عورت کی خاموش آنکھوں سے بہنے والے آنسوں اور دل سے نکلنے والی دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ عید کا دن بخشش کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کی مہربانیوں کے نزول کا دن ہے۔ عورتیں اس موقع کو ضائع نہ کریں بلکہ ایک نیت، ایک عمل، ایک دعا، ایک آنسو، ایک سجدہ اور ایک صدقے دل سے کی گئی
تسبیح ان کے لیے وہ ثواب لاتی ہے جس کے بارے میں فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، عید الاضحیٰ کے دن اس ایک عمل کو نہ چھوڑیں۔ دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی عید کی نماز ادا کرتی، میں بھی تیرے راستے میں قربانی دیتی، میں بھی تیری رضا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی۔ بس نیت کریں، خلوص رکھیں، اللہ کی طرف دل لگائیں، انشاءاللہ نہ صرف نماز عید کا ثواب ملے گا بلکہ قربانی کا ثواب بھی، اور اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ نیکی کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں عید الاضحیٰ کی اثر روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نیتوں کو خالص بنا دے، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ جن بہنوں کو عید کی نماز پڑھنے یا قربانی کا موقع نہیں ملتا، ان کی نیتوں کو ان کے حق میں قبول فرما اور انہیں وہی اجر عطا فرما جو تیرے بندے میدانوں میں جا کر حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو امن، سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عزت، عافیت اور حیا کی چادر عطا فرما۔ عید کے اس بابرکت موقع پر ہم سب کی چھوٹی بڑی قربانیاں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں دین پر استقامت، دل میں اخلاص اور زبان پر تیرا ذکر عطا فرما۔ یا رب، ہم گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے، جن پر تو اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، جنہیں تو عید کی خوشیوں کے ساتھ اپنی مغفرت کا انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔